جس کا سب سے بڑا سبب ان کی مالی حالت تھا، اور ویسے بھی وہ جاتے بھی تو کہاں جاتے؟ جب دشمن ہی کوئی انسان تھا تو انسان تو پھر ہر جگہ تھے۔ اس گاؤں میں لوگ ان کو جانتے تو تھے، دال روٹی چل رہی تھی۔ دوسری کسی جگہ جا کر کون جانے 2 وقت کھانے کی لالے پڑ جاتے، اور سر پر چھت بھی میسر نہ ہوتی۔ جب یہ سلسلہ نہیں رکا تو دینا ناتھ اپنی بیوی کو لے کر مندر جا پہنچا۔ انہوں نے روتے ہوئے بیچاری کو بھگوان کا واسطہ دیا اور کہا کہ پجاری کو بھگوان کا واسطہ دیا اور کہ وہ کچھ کرے اور ان کو اس جادو کے چکر سے نجات دلائے۔ پنڈت تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اس نے ان کو 2 دن کا وقت دیا اور تسلی دی، وہ 2 دن کے اندر اندر ان کو مصیبت کا اپائے کر لے گا۔ دونوں پنڈت کی باتوں سے مطمئن ہو کر اور دل میں اس مصیبت سے نجات کی امید لے کر گھر واپس آ گئے۔ تیسرے دن پنڈت بنفس نفیس خود چل کر دینا ناتھ کے گھر آیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ دینا ناتھ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ پنڈت کو اپنے گھر دیکھ کر دینا ناتھ اور اس کی بیوی پھولے نہ سما رہے تھے۔ پنڈت کو بھگوان کا اوتار سمجھنے والے بیچارے سیدھے سادے لوگ کیا جانتے کہ یہ اوتار نہیں بلکہ سوچ اچار ہے۔ سرسوتی اسی وقت کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں دینا ناتھ، اس کی بیوی اور پاروتی تھی۔ پنڈت نے آتے ہی پورے گھر کا ایک چکر لگایا اور ساتھ لائے پیتل کے لوٹے سے گنگا جل چھڑکا اور پھر ایک ٹوٹی سی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے گشت کا اپائے کر دیا ہے میں نے، پنڈت نے گویا ان پر احسان جتایا۔ اب کوئی دھڑکنا نہیں ہوگی تم لوگوں کے ساتھ، اب چنتا کی کوئی بات نہیں۔ پنڈت کی بات سن کر ان کو لگا وہ کسی بہت ہی بڑی مصیبت سے بچ گئے ہیں۔ انہوں نے باری باری پنڈت کے چرن چھوئے اور گھر میں جو کچھ میسر تھا خدمت میں حاضر کر دیا۔ پنڈت جی، آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے ہم لوگ۔ دینا ناتھ کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ پنڈت کے قدموں میں لیٹ ہی جاتا۔ یہی حال اس کی بیوی اور پاروتی کا بھی تھا، وہ بھی دل سے پنڈت کی احسان مند تھی۔ گشت ختم ہو گیا ہے، مگر پنڈت نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا پنڈت جی؟ دینا ناتھ نے بے تابی سے پوچھا۔ مگر خطرہ ابھی باقی ہے۔ پنڈت نے اپنی بات مکمل کی اور ان کو دیکھا۔ وہ شاید ان کے تاثرات دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کیسا خطرہ پنڈت جی؟ دینا ناتھ نے پوچھا۔ پریشانی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹی بھی سوالیہ نظروں سے پنڈت کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بیٹی بہت سندر ہے، اس پر بہت سخت حملہ کیا گیا ہے۔ پنڈت کے الفاظ سے پاروتی کے چہرے پر حیا کا رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اس پر کالی طاقتوں سے حملہ ہوا تھا، مگر میں نے اپنی طاقتوں سے اس کو ناکام بنا دیا۔ پنڈت نے بات مکمل کر کے داد طلب نظروں سے ان کو دیکھا، جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ دھنیہ واد آپ کا پنڈت جی، دینا ناتھ کی بیوی بولی۔ میں نے ان کالی طاقتوں کو بھگا تو دیا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ دوبارہ وار کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس بار ان کا وار چل جائے۔ پنڈت نے ان کو ڈراتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک ہی اپائے ہے، جو مجھے کل رات بھگوان نے جواب میں بتایا۔ اپنی بیٹی کو 13 دن کے لیے ٹھاکروں والے مندر کی داسی بنا دو۔ مندر میں ان کالی طاقتوں کا وار نہیں چل سکے گا۔ تب تک میں اس گشت کا کوئی پورا اپائے نکال لوں گا، پھر ساری عمر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مندر میں یہ بھگوان کے سائے میں رہے گی۔ پنڈت نے اپنی بات مکمل کر کے جواب طلب نظروں سے دینا ناتھ کی طرف دیکھا۔ دینا ناتھ بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس مندر میں اس کی بیٹی بھگوان کے سائے میں نہیں بلکہ شیطان کے سائے میں رہے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے سب سے محفوظ جگہ اس کا ٹوٹا پھوٹا گھر ہی تھا۔ پنڈت کی بات سن کر دینا ناتھ اور اس کی بیوی خوش ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی مندر کی داسی بنے گی، ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور داسی بھی اس مندر کی بنے گی جہاں ان کا جانا ایک خواب ہی ہو سکتا تھا۔ اور سب سے بڑا اعزاز کہ بھگوان نے خود آ کر پنڈت کو کہا تھا کہ اس لڑکی کو میری داسی بنا دو، اس کے سارے گشت ختم ہو جائیں گے۔ یہ پنڈت نے ہی کہا تھا ان کو، اور وہ بیچارے پنڈت کی بات
پہ بنا سوچے ایمان لے آئے تھے۔ ٹھاکروں والے مندر کی داسی بننے کا اعزاز الگ اور لوگ سنیں گے تو رشک کریں گے۔ دینا ناتھ دل ہی دل میں ملنے والی عزت کے خیال میں خوش ہو رہا تھا۔ پاروتی کو تھوڑی سی جھجک ضرور تھی مگر اندر سے وہ بھی خوش تھی۔ بھگوان کی داسی بننا اسے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی 13 دن کی ہی تو بات تھی، پھر وہ واپس اپنے گھر آ جاتی۔